بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاہا احمد ایک اور موٹیویشنل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بات چیت کریں گے آج ہم ہیومن مینٹیلٹی کے اوپر، انسان کی سوچ کے اوپر کہ انسان کس طرح سے سوچتا ہے اور اس کے سوچنے کے بعد اس کے کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے لوگوں میں ایک کامن سوچ پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے کہوں کہ 1 سے 10 تک کوئی ایک ہنسا سوچیں تو 90% لوگ جو ہیں وہ 7 یا 5 کا ہنسا ہی سوچیں گے۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی ایک کلرز میں سے کوئی ایک کلر کا انتخاب کریں، کسی ایک کلر کا انتخاب کریں، تو 90% لوگ جو ہے سرخ رنگ کا انتخاب کریں گے۔ اور اگر آپ کو کہا جائے کہ کسی ایک پھول کا جو ہے انتخاب کیا جائے تو وہ آپ گلاب کے پھول کا ہی انتخاب کریں گے۔ یہ ہمارے بہت سے لوگوں میں کامن جو ہے نا سوچ پائی جاتی ہے، 90% لوگوں میں کامن سوچ پائی جاتی ہے۔ اور بہت سے لوگ جو ہے نا اپنی سوچ کی وجہ سے بہت اپنا نقصان کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے کہ ایک قیدی ہے جس کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے، یا اس کو پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے۔ پھانسی کی سزا اس کو سنائی جاتی ہے تو جب اسے لایا جاتا ہے پھانسی کے پھندے تک، تو اسے پوچھا جاتا ہے کہ تجھے پھانسی دے دی جائے، تو وہ کہتا ہے ظاہر ہے مجھے سزا ملی ہے تو پھانسی دینی تو ہے ہی۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے لیے جو ہے نا ایک چیز سوچی ہے کہ تجھے ہم پھانسی سے بچا لیں، تیری موت جو ہے کسی اور طریقے سے کی جائے، کیونکہ پھانسی کے پھندے پر جب انسان کو لٹکایا جاتا ہے تو بہت تکلیف سے، بہت درد سے انسان گزرتا ہے۔ تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کون سا طریقہ آپ میرے لیے لے کے آئیں، تو اسے کہتے ہیں ہم تمہیں سانپ سے ڈسوانا چاہتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے سانپ سے کیسے ڈسوایا جائے گا؟ تو پھر وہ جو 7 پولیس والے لائے ہوتے ہیں اسے، وہ کہتے ہیں یار دیکھ، جب تجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، تیری گردن کی ہڈی ٹوٹے گی، تجھے بہت تکلیف سے گزرنا پڑے گا، 10 سے 15 سیکنڈ تیرے بہت تکلیف سے گزریں گے اور تیرا سانس بھی تکلیف سے نکلے گا، تو کیوں نہ ہم تجھے سانپ سے ڈسوائیں، اور ایک جس طرح معمولی سی چیونٹی کاٹتی ہے اتنی سی تجھے تکلیف ہوگی اور تیرا سانس بھی جو ہے آرام سے نکل سکے گا۔ تو وہ اس پہ رضامند ہو جاتا ہے کہ چلیں ٹھیک ہے آپ مجھے سانپ سے ڈسوا لیں۔ تو جب اس کو سانپ سے ڈسوانے کے لیے بٹھایا جاتا ہے تو دور سے ایک بندہ چلتا ہوا آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں سانپ ہے، اور وہ اس شخص سے 2 فٹ دور کے فاصلے پر کھڑا ہو جاتا ہے اور اس سے پوچھتے ہیں تو تیار ہے جی تجھے ہم سانپ سے ڈسوا لیں؟ تو وہ کہتا ہے جی میں تیار ہوں۔ تو اس کے منہ پر یعنی پھانسی کے وقت جس طرح منہ پر بلیک کلر کا ایک کپڑا لگا اوپر ڈال دیا جاتا ہے، اسی طرح وہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اسے ایک سوئی سے، ایک نیڈل سے اسے تھوڑا سا جو ہے نا ایسے چبویا جاتا ہے تو اس کا سانس نکل جاتا ہے۔ یعنی کیا اس نے اپنے مائنڈ میں یہ بات سوچ رکھی تھی کہ مجھے یہ سانپ نے ڈسا ہے، اور اس کی جان نکل جاتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے تو اس کی باڈی میں سے پوائزن بھی ملتا ہے، سانپ کا پوائزن بھی اس کی باڈی میں سے ملتا ہے۔ یعنی ایک نیڈل سے اس کو ڈسا گیا، لیکن اس کا مائنڈ اس طرح سے بن چکا تھا کہ مجھے سانپ نے ہی ڈسا ہے اور میں سانپ سے ہی ڈسوایا جاؤں گا۔ یہ امپیکٹ ہوتے ہیں ہماری سوچ کے، ہم جو جیسا سوچتے ہیں، ہمارا مائنڈ جیسا سوچتا ہے، تو اسی طرح سے واقعات جو ہے نا ہماری زندگی میں بھی رونما ہوتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد اچھا سوچنا کوئی غلط بات نہیں ہے، سوچا کیجئے، سوچنے سے ہی آپ کے خواب بنتے ہیں، اور جن لوگوں کے خواب نہیں ہوتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ 1996 میں ایک لا کالج کا ایک استاد اپنی کلاس میں تمام بچوں سے پوچھتا ہے کہ ہر بچہ مجھے اٹھ کے اپنے خواب بتائے۔ تو ہر بچہ اپنے خواب جب بتا چکا ہوتا ہے تو ایک بچہ وہاں اٹھتا ہے کلاس روم سے اور استاد محترم سے کہتا ہے کہ سر ہم سب نے تو اپنے خواب بتا دیے، تو کیوں نہ آپ بھی ہمیں کوئی اپنا خواب بتائیں۔ تو استاد محترم جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ہوگا کہ اس پوری جو یعنی ہمارا ملک ہے اس پر میں حکمرانی کروں گا۔ تو تمام بچے کہکا لگا کر ہنستے ہیں، سر یہ کیسا فضول سا خواب آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو جب وہیں استاد باراک اوباما جب اس ریاست کا، اس ملک کا حکمران بنتا ہے تو وہ سب سے پہلے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اگر آپ کے ارادے، اگر آپ کے خواب جو ہیں عمدہ ہیں، آپ نے سچے دل سے اس کے لیے محنت کی ہے، تو آپ کو یقیناً ہر چیز ملتی ہے۔ اس کے بعد 2 سائیکل مکینک جن کا خواب کہ ہم نے ہوا میں سفر کرنا ہے۔ 2 سائیکل مکینک جب ایک مشینری تیار کرتے ہیں، 11 سیکنڈ کی پہلی فلائٹ جو ہے وہ ہوا میں ان کی اڑائی جاتی ہے، اور جو آج ہمارا گھنٹوں کا سفر جو ہے نا وہ منٹوں میں طے کرنے پر انہوں نے ہمیں یہ ایک سہولت میسر کی ہے۔
ان کے خواب تھا، ان کا خواب تھا. اور آنے والی ٹیکنالوجی اس طرح سے بڑھ رہی ہے کہ کیا پتا ہوگا جو آج ہم گھنٹوں کا سفر طے کر رہے ہیں تو آنے والے وقت میں ہم منٹوں میں بھی کر سکیں. جیسے پرانے وقتوں میں جو مہینوں میں سفر طے کیا جاتا تھا تو وہ اب گھنٹوں کی مسافت کے بعد ہم اس جگہ پر پہنچ جاتے ہیں. اس لیے آپ کے اگر ارادہ بڑا ہوگا، آپ کا ارادے جو ہیں پختہ ہوں گے، وہ شعر بھی ہے، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، طلع تمخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. اگر آپ کے ارادے عمدہ ہے، اگر آپ کی نیت صاف ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے اور ضرور آپ کو وہ چیز ملے گی. صرف اپنے مائنڈ سے یعنی جو چیزیں آپ سوچتے ہیں آپ کی سوچ اس طرح سے ہونی چاہیے. اچھا سوچا کیجئے. اچھے سوچنے سے یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینٹ قسم کی تھنکس جو ہے نا، لاجکس آپ کے ذہن میں آتے ہیں، تجربات آتے ہیں، بہت سے جو ہے نا ایکسپیریمنٹس آپ کرتے ہیں اپنی سوچ سے، تو پھر آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اپنے میزبان طاہر احمد کو دیجیے اجازت. اللہ نے